السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پچھلے کلاس میں جو پڑھے تھے آپ لوگوں کو یاد ہے نا، علوم القرآن کیا ہے، المقصود بھی علوم القرآن ہے نا، اور قرآن کے نام، قرآن کے اوصاف، قرآن کی تعریفیں سب پڑھے ہیں نا انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں متى ابتدأ نزول القرآن، قرآن کا نزول کب ہوا، کب سے قرآن کا نزول شروع ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ادھر عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، تو بتاتا ہوں۔ رمضان مہینہ میں 27 روزے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال ہونے کے بعد، مطلب 40واں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے کیا ہیں، اور رمضان میں 27 تاریخ کو کیا ہوا ہے، پہلی بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، وحی نازل ہوا۔ اوکے، وحی نازل ہوا مطلب سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے، قرآن نازل ہوا، سمجھے۔ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، قرآن نازل ہونے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا مطلب ہرا گہا میں رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم اکیلا جا کے عبادت کرتے تھے، سمجھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم ایسا ہی جا کے بیٹھتے تھے اور لوگوں سے کیا جدا ہو کر، دور ہو کے اکیلا بیٹھ کے اللہ کو عبادت کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم مکہ مشرک لوگ جو کرتے تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے ان سے دور ہونے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم ایسا ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے کان بدء نزول القرآن الکریم فی السابع عشر من رمضان ل40 سنہ خلط من حیات النبی الامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی 40 کیا ہیں سال کے بعد، سال ہونے کے ساتھ کیا ہوا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے، نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ اوکے، اور دیکھیے فبینما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحنث یتعبد، رسول اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہتے تھے، کرتے ہوئے کیا نازل ہوا، فی غار ہرا گہا میں، نہیں تو غار ہرا میں کیا ہے وحی نازل ہوا۔ اذ نزل علیہ الوحی، مطلب اس وقت کیا ہے وحی نازل ہوا، مطلب جبریل علیہ السلام آگے بھی آیات ذکر الحکیم، قرآن شریف کے کیا ہیں آیات سے جبریل علیہ السلام آگے۔ اور فضمہ الی صدرہ ثم افلتہ، ضمہ الی صدرہ معنی کیا ہے، گلا لگانا، مطلب کیا ہے سینے پہ لگا کے پکڑے اور کیا ہے ثم افلتہ، پھر چھوڑ دیے، پھر پکڑا پھر چھوڑ دیا، پھر پکڑا چھوڑ دیا، اسی طرح 3 مرتبہ کیے ہیں۔ اور اس وقت کیا ہے جبریل علیہ السلام فرماتے رہے کیا ہیں، اقرأ یا رسول اللہ آپ پڑھیے، تو رسول اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، یار ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں، مجھے تو پڑھ نہیں سکتا، میں کیسے پڑھوں گا۔ پھر بھی ایسے 3 مرتبہ اسی طرح کہتے رہا، تب آخر مرتبہ میں رسول اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا پڑھنا ہے، تو کیا ہے جبریل علیہ السلام سنائے کیا ہیں، ہم سب کو معلوم ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیت تو سب لوگ جانتے ہیں نا، تو انشاءاللہ یہی ہے سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں۔ اور دیکھیے یہی تھا سب سے پہلے نازل ہونے کی آیتیں، نہیں تو وحی کا شروع۔ اور کیا ہے پھر وہاں سے کیا ہے قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، سمجھے۔ تو اور یہ وحی نازل ہونے کے پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کچھ نشانیاں، مطلب وحی آنے والے ہیں وہ دکھانے والی کچھ نشانیاں آ گئی تھی۔ اسے وَلَقَدْ سَبَقَ نُزُولُ بَعْضِ الْإِرْهَاصَاتِ،
کچھ کیا ہیں ایسے ارحاسات مانا الاشارات و دلائل، کچھ دلیل اور اشارتیں کیا ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہونے کے پہلے ہی کچھ کیا اشارات مل رہی تھی، سمجھے، التی تدل علی قرب الوحی، وحی کیا ہے قریب ہو رہا ہے، وہ دکھانے والی کچھ علامتیں کچھ اشارتیں مل رہی تھی، سمجھے۔ وتحقق نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تحقیق بھی کیا ہیں اس کے اوپر بھی دلالت دینے والی کچھ اشارتیں آ رہی تھی۔ ان میں سے ہیں کیا ہیں الرؤیت الصالحہ، اچھی اور کیا ہیں سچی کیا ہیں خوابیں دیکھنا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کچھ کیا ہیں اچھے اور کیا ہیں سچے خواب آ رہے تھے، جیسے خواب ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جو خواب میں دیکھتے تھے وہ کیا ہوتا تھا، صبح کیا ہیں ایسا ہی واقع ہوتا تھا اس طرح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ بھی پسند ہونے لگی کیا ہیں العزلت، مطلب کہ اکیلا بیٹھنا، الاول خلوت، مطلب اکیلا بیٹھنا، لوگوں سے دور ہو کے لوگوں سے جدا ہو کے بیٹھنا رسول اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو رہی تھی، سمجھے، کہاں، اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کے لیے غار حرا میں اکیلا جا کے بیٹھتے تھے۔ تو اور دیکھیے، تو یہ جو بات مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل ہونے کے پہلے کی حالت اور نازل ہونے کی حالت اور نازل ہونے کے پہلے کیا رؤیت صالحہ سچے کیا ہیں خوابیں وغیرہ دیکھے تھے، اس کے کیا دلیل ہے، دیکھیے یہ بخاری امام کی کیا ہے روایت ہے، حدیث بخاری امام کے حدیث میں ہیں کیا، وہ حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے کیا؟ دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اول ما بدیا بن، تو اس میں بتا رہے ہیں اول ما بدیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کیا ہیں شروع ہو گئے، بدیا مانا بدآ شروع ہونا نا، تو بدیا شروع کی گئی من الوحی، وحی سے، الرؤیت الصالحہ اچھی کیا ہیں اچھی اور سچی خوابیں، اس سے کیا ہوا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو شروع ہو گیا۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلک الصبح، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے تھے وہ کیا ہیں صبح کی روشنی کی طرح کیا ہیں دکھائی دے رہے تھے، مطلب جو بھی دیکھتے ہیں وہ اس دن ہی مطلب وہ صبح واقع ہو رہا تھا، سمجھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلو بغار حراء، رسول اللہ علیہ وسلم غار حراء میں کہ بیٹھتے تھے، اور فیتحنث فیہ، رسول اللہ علیہ وسلم وہاں تعبد کرنا مطلب عبادت کرتے رہتے تھے، مطلب لوگوں سے دور ہو کے، کیسے ہیں اللیالی، راتوں میں بہت ساری رات ایسا ہی رسول اللہ علیہ وسلم اکیلا بیٹھتے تھے، کیا ہیں ذوات العددی، مطلب بہت دن، مطلب دن ایک رات نہیں دو رات نہیں، وہ کبھی بہت زیادہ رات میں بیٹھتے تھے، قبل کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے کے پہلے، گھر میں لوٹنے کے پہلے کیا ہے الی اہلی، اپنے گھر کی طرف لوٹنے کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہت دن بیٹھتے تھے، اور کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں گے تب یتزود لذالک، جانے کے لیے اپنا کھانا بھی لے کے جاتے تھے، اور پھر کیا ہیں اس کے بعد میں ارجو الی خدیجہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹتے تھے، اور فیتزود لمثلھا، اور اسی طرح کیا ہیں کھانا سب کیا کریں گے زیادہ توشہ سب ریڈی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں جاتے تھے، اور حتیٰ یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اور حرا میں جاء الحق کو، مطلب کیا جبریل علیہ السلام وحی لے کر آنے تک، فجاء الملک، جبریل علیہ السلام آ گیا، فقال اقرأ، جبریل علیہ السلام فرمائے اقرأ، قال ما انا بقارئ، سب کو معلوم ہے نا، تو قال فاخذنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاخذنی، اور کیا ہے مجھے پکڑا جبریل علیہ السلام، کیا ہے فغتنی، پھر کیا جبریل علیہ السلام مجھے ڈھام لگایا، اور کیا ہیں یہاں تک کہ حتیٰ بلغ منی، یہاں تک کہ مجھے آ گیا کیا ہیں مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی، شدت، حتیٰ بلغنی الجہد، مجھے کیا ہے مشکل ہو رہی تھی اتنا زیادہ، کیا ہے زور سے کیا ہے جبریل علیہ السلام مجھے پکڑے،
پھر مجھے کیا ہے قرآن تلاوت کرنے بولے تو کیا ہے اقرا پڑھنے بولے تو میں کیا ہے پڑھ نہیں سکتا ہے، ایسا کیا ہے جواب دیے۔ پھر بھی ایسے 3 مرتبہ جیسے پہلے بتایا اسی طرح یہ حدیث کی روایت ہے، اس لیے سب پھر بھی بار بار بول رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ جو 5 آیتیں ہیں اور 5 آیت کیا ہیں جبریل علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم کو سنائے، اور کیا ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں نازل ہونے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور حرا سے، اور رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں دل تڑپ رہے تھے، مطلب کیا ہیں ڈر کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا، دل میں تڑپ ہو رہا تھا۔ تو دیکھیے اس کو کیا دلیل ہے، یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، پہلے بار رمضان میں نازل ہوا، اور کیا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے نا۔ تو دیکھیے اس میں قرآن میں ہی اس کے لیے نص کے دلیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سمجھے ایک آیت، معنی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، سب لوگ سنے ہیں نا۔ تو یہ جو کیا ہے قرآن اور جبریل علیہ السلام آئے ہیں اس پر کیا دلیل ہے، مطلب یہ تو ابھی سمجھ میں آیا رمضان میں ہی نازل ہوا ہے، تو یہ جبریل علیہ السلام لائے ہیں یا دوسرا کوئی فرشتے لائے، اس میں کیا دلیل ہے؟ اس میں بھی قرآن کی کیا ہے آیت دلیل ہے، کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ معنی سمجھ میں آیا ہوگا نا، سمبل ہے۔ قرآن سے کیا ہے جبریل علیہ السلام آ گئے، روح الامین آ گیا، علی قلبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، لتکون من المنذرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انذار کرنے والا، نذیر کرنے والا ہونے کے لیے، اور کیا بلسان عربی مبین، ایک دم ظاہری کیا ہے عربی زبان پر کیا ہے قرآن نازل ہوا۔ اور دیکھیے اس کے لیے اور بھی دلیل ہے، جبریل علیہ السلام لائے ہیں بولنے کے لیے، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ سمجھے، یہ قرآن کو نازل کیا ہے کون؟ روح القدس، و من ربک بالحق، کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے رب کے پاس کیا ہے سچ سے کیا ہے قرآن نازل کیا، لیثبت الذین آمنوا، کیا ہے ایمان لانے والوں کو کیا ہے ثابت کرنے کے لیے، ثبوت ہونے کے لیے کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن نازل کیا جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور مسلمان لوگوں کو ہدایت کی وجہ اور کیا ہے خوشخبری کے لیے، خوشخبری ہونے کے لیے بھی قرآن نازل کیا۔ یہ دونوں آیت جبریل علیہ السلام قرآن نازل کیا ہے بولنے کی دلیل ہے۔ تو دیکھیے والمراد بالروح الامین اور روح القدس، روح الامین اور روح القدس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ دونوں حدیث سے بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، قرآن میں سیدھا یہ نہیں بتایا جبریل علیہ السلام، بلکہ یہ اتنا بتایا کہ ہیں جبریل علیہ السلام لائے ہیں کہ ادھر کیا روح الامین استعمال کیا ہے اور روح القدس استعمال کیا ہیں، یہ دونوں جبریل علیہ السلام ہیں، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے جبریل علیہ السلام لائے ہیں، کیونکہ ہر ایک علماء کے اس پر اتفاق ہے، وہ دونوں لفظ سے کیا ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہی ہے، سمجھا۔ اور دیکھیے نیکسٹ ہم بولنے جا رہے ہیں اول ما نزل و آخر ما نزل، سب سے پہلے قرآن میں جو نازل ہوا ہے اور سب سے آخر میں جو نازل ہوا اس کے بارے میں، سمجھے۔ سب سے پہلے جو نازل ہوا اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں نا، اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، سمجھے، اور وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تو آخر میں جو ایک دم آخر میں جو نازل ہوا ہے، نازل ہوئی صورت آیت ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، سمجھے۔ تو یہی آیت ہے سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت، مطلب واتقوا، معنی بولنے کی ضرورت ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تم لوگ رب کی طرف لوٹنے کا دن کے بارے میں تم لوگ ڈرو، سمجھے۔ ثم توفی کل نفس، پھر کیا ہے ہر ایک نفس کو کیا ہے توفی کل نفس ما کسبت، اپنے نفس جو کام کیا ہے اس پر کیا ہے اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا،
کیا ہیں وہم لا یظلمون، وہ لوگ کیا نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگ ظلم کیا جانے والا نہیں ہے، مطلب ان کو برابر مل جائے گا ہوا ہے۔ اکثر علماء لوگ اس کو کیا ہے مانتے ہیں، یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت، اس میں یہ علماء لوگوں میں سب سے کیا ہیں پہلے کون ہیں، سیوطی امام ہیں۔ سیوطی امام اس میں کیا ہیں ایک دم بتا رہے ہیں کیا ہیں یہی آیت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کیا ہیں یہ جو روایت ہے مطلب یہی آخری آیت ہے بولنے کی کیا ہے دلیل کیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کیا ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آخر شیء نزل من القرآن واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت ہے سمجھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد عاش النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نزول هذه الآیہ 9 لیال، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن بس رہیں، اس کے بعد ثم ماتا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پائی، اور کیا ہیں کب لیلۃ الاثنین فی الثالث من ربیع الاول، ربیع الاول کے کیا ہیں تیسرا دن کیا ہیں پیر کا دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پائی سمجھے۔ تو ادھر ایک بات ہے، ہم ہمیشہ بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول 12 کو جنم ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 کو ہی ہے، تو پھر ادھر کیوں 3 دیا ہے؟ تو یہ وہ ایک روایت ہے، اسی طرح بہت ساری روایتیں ہیں، اس میں سے ایک روایت ہے بس۔ تو دوسرے کچھ لوگ بولتے ہیں یہ آیت نہیں ہے، دوسری آیت ہے، ان کی بات بھی سننا ہے نا۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے لاسٹ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سمجھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، مطلب معنی کیا ہوا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں آپ لوگوں کو اپنے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میری پوری نعمتوں کو کیا ہے آپ لوگوں کو کیا کیا ہے دے دیا، مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تم لوگوں کو اسلام کیا ہے آپ لوگوں کا کیا ہے پسندیدہ دین ہو کے آپ لوگوں کو کیا ہے آپ لوگوں کے لیے میں راضی ہو کے آپ لوگوں کو دے دیا سمجھے۔ تو ادھر دیکھیے یہ جو رائے ہے یہ غیر صحیح ہے، یہ نہیں ہے کہ آخر آیت یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کیا ہے 81 دن مطلب 81 دن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے ہیں، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا قرآن میں ایک دم آخری آیت یہ آیت نہیں ہے، الیوم اکملت لکم آیت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے واتقوا یوما ترجعون وہ آیت ہے، وہ آیت بقرہ کی آیت ہے سمجھے۔ تو یہ کیا ہوا یہ الیوم اکملت لکم دینکم جو آیت ہے وہ مائدہ کی آیت ہے، واتقوا یوما ترجعون وہ آیت بقرہ کی آیت ہے۔ تو علماء لوگ فرماتے ہیں کہ آخری آیت بقرہ کی کیا ہے واتقوا یوما ترجعون وہ آیت ہے کیا نہیں ہے مائدہ کی کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم وہ آیت نہیں ہے، ایسا فرماتے ہیں اوکے۔ اور دیکھیے یہ جو آیت ہے مائدہ کی جو آیت بول رہا ہے نا، آیت المائدہ متأخرۃ فی النزول بول رہا ہے نا، مطلب مائدہ کی آیت کیا ہے ایک دم لاسٹ کیا نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں ایک بات کیا ہے وہ آیت آخری آیت نہیں ہے، کیونکہ وہ حجۃ الوداع کے دن میں نازل ہوئی آیت ہے۔ اس کے لیے ایک دلیل ہے کہ بخاری امام کی ایک حدیث ہے، ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہ کیا ہے آدمی بتائیں آپ لوگوں کی کتاب میں ایسی ایک آیت کیا ہے نازل ہوئی ہیں، آپ لوگ کیا ہیں یہ آیت اگر ہمارے اوپر اگر نازل ہوتے مطلب یہودیوں کے اوپر نازل ہوتے تو ہم لوگ ضرور کیا کرتے تھے، اس کے لیے کیا ہیں عید
عید مناتے تھے۔ تو عمر اللہ عنہ فرمایا کہ آپ تم کون سی آیت کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو بتائیں الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو عمر اللہ نے فرمایا وہ آیت اللہ کی قسم وہ آیت میں جانتا ہوں وہ کب نازل ہوئی، کون سی جگہ پر نازل ہوئی، یہ سب میں جانتا ہوں۔ وہ آیت عرفہ کے دن میں، مطلب حجۃ الوداع کے عرفہ کے دن میں، مطلب جمعہ کے دن، عرفہ کا دن بھی ہے وہی دن جمعہ کا دن بھی ہے، تو وہ دن میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے وہ دن کیا ہے، ہمارے کیا ہیں دین میں جو عید ہے وہ عید سے بڑا عید ہے، کیونکہ وہ کیا ہوا ہے، عرفہ کا دن ہو گیا، جمعہ کا دن ہو گیا، اس لیے سب سے بڑا عید ہمارا وہی ہے۔ ایسا اسی طرح کے ہیں عمر اللہ عنہ وہ آدمی کو جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اتنا بول کے ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔